ابھی بھی صرف کھیلنا ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں جس پاکستان کی قیادت کرنا چاہتا ہوں اس کے سب کے ساتھ بالخصوص امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اپنی حکومت گرائے جانے میں امریکی سازش سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جہاں تک کہ میرا تعلق ہے تو یہ معاملہ اب ختم ہو چکا، اب یہ بات میں نے پس پش ڈال دی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات آقا اور غلام یا آقا اور نوکر جیسے رہے ہیں اور ہمیں کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اس پر میں امریکہ سے زیادہ اپنی حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ انٹرویو میں عمران خان نے اعتراف کیا کہ رواں سال فروری میں یوکرین کے حملے سے ایک دن قبل ان کا دورہ روس شرمندگی کا باعث بنا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس دورے کا اہتمام مہینوں پہلے کیا گیا تھا۔ یوں امریکہ کے خلاف جہاد 7 ماہ بھی نہ چل سکا۔ حقیقی آزادی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ رجیم چیخ اور امریکہ کی غلامی کے نعرے بھی بے معنی ہو گئے۔ اس سال 27 مارچ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں کاغذ کے ایک ٹکڑے سے شروع ہونے والے سفر زمان پارک لاہور میں ایک انٹرویو پر مکمل ہوا۔ امریکی سائفر اور سازش ٹرکی بتی ثابت ہوئے۔ عمران خان نے اپنے ماننے والوں کو امریکی سازش کے پیچھے لگا کر اچانک یو ٹرن لے لیا ہے، مگر حیرت ہے کہ کسی یوتھ میں اتنی بھی غیرت نہیں جاگی کہ وہ عمران خان سے پوچھ سکے کہ 7 ماہ یہ ادھم کیوں مچا رکھا۔ تحریک انصاف کا کوئی ذی شعور اور صاحب عقل اور دانش نہیں جو سوال کر سکے کہ عمران صاحب آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ امریکی مخالفت کے بیان سے دستبردار ہو گئے؟ کہ امریکہ نے سازشی سائفر واپس لے لیا؟ کہ امریکہ نے اس سازش یا مداخلت پر معافی مانگ لی ہے؟ اچانک خان صاحب آپ کو ایسا کیا الہام ہوا کہ امریکہ سے پیار کی پینگیں بڑھانے لگے ہیں؟ امریکی سازش جس کے تحت آپ کی بہت ہی مضبوط اور مستحکم حکومت ختم کی گئی تھی، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ معاملہ اب ختم ہو چکا، اب یہ بات میں نے پس پش ڈال دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ اچانک کیسے ختم ہو گیا اور اس کی کچھ تو وضاحت کریں نا۔ خان صاحب آپ یہ بات پس پش ڈال دی ہے، مگر اس جھوٹ کے ذریعے آپ نے جو زہر قوم کے ذہنوں میں گھولا ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے اس بیانیے سے ملک کا جو نقصان، ریاست کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ خارجہ پالیسی کی جو ایسی کی تیسی بھیڑی گئی، اس کا کیا ہوگا؟ خان صاحب کیا آپ نے پوری قوم کو اپنا یوتھیا سمجھ رکھا ہے جو سوچنے سمجھنے سے عادی مخلوق ہے، جو یہ بھی نہیں پوچھے گی آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو کیوں داؤ پر لگایا، جو سوال نہیں اٹھائے گی کہ جھوٹ پر یہ عمارت کیوں قائم کی گئی؟ ابھی تک تو یہ اس سائفر اور امریکی سازش کی تحقیقات بھی نہیں کی گئی اور آپ نے یو ٹرن لے لیا، کیوں؟ آخر ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ قوم آپ کے جواب کی منتظر ہے کہ اگر آپ نے امریکی سازش کی تھیوری سے دستبردار ہونا ہی تھا تو کیا آپ اس سازش کی تحقیقات سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اگر آپ تحقیقات کے مطالبے پر ابھی بھی قائم ہیں تو اگر تحقیقات میں امریکی سازش ثابت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اس تحقیق کو بھی پس پش ڈال دیں گے؟ اگر تحقیقات میں یہ سازش ثابت نہیں ہوتی تو آپ اس جھوٹ بولنے اور قوم کو گمراہ کرنے پر معافی مانگیں گے یا حسب معمول یوتھیوں کو الو بنانے کی مشق جاری رکھیں گے؟ امریکی سازش کے متعلق جب وفاقی حکومت، عسکری ادارے، تجزیہ نگاروں، صحافیوں، سفارت خاروں نے کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی تو آپ نے انہیں جھٹلا دیا۔ آپ کی آڈیو لیک سے ظاہر ہوا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ صرف کھیلنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کھیل ہے اب ختم ہو گیا ہے، اس کھیل میں آپ آؤٹ ہو گئے ہیں یا امریکہ نے چھکا مار دیا ہے؟ خان صاحب یہ بھی تو بتائیں کہ امریکہ آئندہ کے لیے بھی ایسی ہی سازش سے توبہ طائب ہو گیا ہے یا پھر وہ ایسی حرکتیں کرے گا؟ اگر امریکہ پھر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات آقا اور غلام یا آقا اور نوکر جیسے رہے ہیں اور ہمیں کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اس پر میں امریکہ سے زیادہ اپنی حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اب امریکہ سے ہمارے تعلقات برابری کی سطح پر قائم ہو چکے ہیں، آقا اور غلام والا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ کیا امریکہ نے ہمیں غلاموں کی فہرست سے نکال دیا ہے؟ پھر امریکی غلاموں سے آزادی کے نعرے کیا بنے گا؟ کیا یہ نعرہ بھی آپ کے ضمیر کی طرح اپنی موت آپ مر چکا ہے یا اس نعرے پر بھی صرف کھیلنا ہے؟ یہ بھی تو بتائیں کہ 3.5 سال سے زائد عرصہ آپ کی حکومت رہی تو آپ بھی امریکہ کے لیے کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے جو کہ مشکل ہے تو آپ کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے؟ خان صاحب یہ بھی تو بتائیں
بتائیں کہ آپ نے اس غلامی کے خلاف حقیقی آزادی کی جو جنگ شروع کی تھی وہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا ابھی جاری ہے؟ اس جنگ میں آپ کی ٹانگ کو نشانہ بنایا گیا، زخمی ہو کر غازی بنے ہیں۔ اس جنگ میں کتنے امریکی مردار یا زخمی ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ امریکی سفارتکار ڈولن لو نے باقاعدہ دھمکی دے کر کہا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوئی تو اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ بتائیں گے کہ ڈولن لو کو معافی مل گئی ہے یا وہ ابھی بھی مجرم ہے؟ اگر وہ ابھی بھی مجرم ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے آپ یا آپ کے کارکن؟ اس کو گستاخی کی سزا دیں گے اور کیا سزا دیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ امریکی سازش کے بیانیے سے یوٹن ان لوبنگ فرم کی ایما پر کیا گیا جن کو آپ نے امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھاری معاوضوں کے عوض کے ہائر کیا تھا، یا پھر برطانوی سسرال نے کوئی اشارہ دیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ فائنینشیل ٹائمرز کا انٹرویو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر آپ اگلے جلسے میں امریکی سائفر پر لہرائیں گے، امریکی سازش کے بیانیے کو دوبارہ دہرائیں گے اور اپنے سابقہ موقف کا آدھا کریں گے، یا ابھی بھی صرف کھیلنا ہے؟